نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ منگلور لائف بینڈ، لیڈیز بار اور پب پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، وشو ہندو پریشد کا بیان۔ بہار میں آر ٹی آئی کارکن کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ جوگیشوری میں چٹان سرکنے سے پیش آیا سنگین حادثہ۔ یو پی بی جے پی ایم ایل اے کا الزام، بجلی چوری کے لیے مسلم ذمہ دار۔ ملک کے چیف اکنامک ایڈوائزر اروند سبرامنیم کا استعفیٰ۔ وزیر اعظم مودی کے قتل کی مبینہ سازش والا خط محض انتخابی اسٹنٹ ہے، دلت لیڈر پرکاش امبیڈکر کا بیان۔ پوری دنیا میں تقریباً 7 کروڑ افراد گھر چھوڑنے کو ہوئے مجبور۔ اورنگزیب اور اس کا کنبہ پورے ملک کے لیے ایک انسپریشن ہے، نرملا سیتا رمن کا بیان۔ دگ وجے سنگھ کا پھر آر ایس ایس پر حملہ، طریقہ کار پر اٹھایا سوال۔ جموں کشمیر میں بی جے پی پی ڈی پی اتحاد ختم ہونے پر کیا کہتا ہے یہاں کا اردو میڈیا، یہاں ہے تفصیلات۔ پیراگوئے میں 20 سالہ نوجوان کی اپنی ہی جنازے میں شرکت۔ اسرائیل کے خلاف قرارداد کا دکھ، امریکہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ امارات، واٹس ایپ پر ان پیغامات کی سزا 10 لاکھ درہم جرمانہ ہوگی، یہاں ہے تفصیلات۔ انڈونیشیا میں مسافر کشتی ڈوب گئی، 178 مسافر لاپتہ ہو گئے۔ مراکش نقل سے روکنے پر طالب علم کا استاد پر چھرے سے حملہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر منگلورو سے ہے۔ لائف بینڈ، لیڈیز بار، پب اور مساج سینٹرز کی تعداد شہر بھر میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پولیس انتظامیہ کی جانب سے اگر اس پر روک لگائی نہیں گئی تو اگلے دنوں ایک بار پھر ان سینٹرز پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا بیان وشو ہندو پریشد کے ضلعی لیڈر آشا جگدیش نے دیا ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لائف بینڈ کے کلچر کو اگر ختم نہیں کیا گیا تو ضلع کے تمام خواتین کی تنظیمیں مل کر اس کے خلاف احتجاج کریں گی۔ کانگریس حکومت میں اس طرح کے سینٹرز کو بہت زیادہ ہی لائسنس دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے منگلور شہر میں اس طرح کے مساج پارلر، پب اور لیڈیز بار وغیرہ کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سماج کی لڑکیاں غلط راہ پر چل پڑی ہیں اور منگلور کے مخصوص جگہوں پر یہ پب اور دیگر سینٹرز کے ہونے کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں جسم فروشی کے دھندے میں ملوث ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے غیر مہذب اور اخلاق باختہ سینٹرز کو لائسنس جاری کیے گئے تو اگلے دنوں میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ یہ بیان دیا ہے وشو ہندو پریشد کے ضلعی لیڈر آشا جگدیش نے۔ اب خبر بہار سے۔ بہار کے موتیہاری میں ایک آر ٹی آئی کارکن کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ ناگرک ادھیکار منچ کے ساتھ جڑے تھے۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ اور کرپشن کے کئی معاملوں کا انکشاف کیا تھا۔ دی نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق منگل کی دوپہر آر ٹی آئی کارکن راجندر سنگھ موٹر سائیکل پر موتیہاری سے اپنے وکیل سے ملاقات کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ اسی وقت ان کو اوورٹیک کر کے ایک بائک آگے نکلی، جس پر سوار 2 لوگوں نے راجندر سنگھ پر فائرنگ کر دی۔ اس حملے میں ان کی 3 گولیاں لگی، جس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ پیراکوٹھی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کے مطابق راجندر کو موتیہاری ضلع اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ 2 مہینے میں یہ دوسرے آر ٹی آئی کارکن کا قتل ہے۔ اس سے پہلے 4 اپریل کو ویشالی میں آر ٹی آئی کارکن جینت کمار کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈی ایس پی صدر مرلی منوہر مانچھی نے بتایا کہ جہاں ان کو گولی ماری گئی وہاں سے 2 موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ وہ گولی مارے جانے سے کچھ منٹ پہلے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ معاملے کی جانچ چل رہی ہے۔ نیوز 18 کے مطابق آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ نے سینئر پولیس افسروں سے پولیس تحفظ کی گزارش کی تھی۔ ان کی گزارش ابھی پروسیس میں تھی۔ آر جے ڈی نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر ریاست میں لا اینڈ آرڈر کو بنائے رکھنے میں ناکامیاب ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ہائی لیول جانچ کی مانگ کی ہے۔ آج تک کے مطابق ناگرک ادھیکار منچ کے شیو پرکاش رائے نے بتایا کہ راجندر سنگھ کا قتل آر ٹی آئی کارکن ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ ان کے مطابق حال ہی میں راجندر پر جھوٹا کیس کرانے کے معاملے میں کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور سنگرام پور کے تھانہ انچارج کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔
अब खबर मुंबई से। जब से मौसम बारह ने उरुसुल बिलाद मुंबई में दस्तक दी है, तब से ही किसी न किसी इलाके से कोई ना कोई हादिसे की खबर और नागहानी बातों की इत्तला मौसूल हो रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाके जोगेश्वरी में। यहाँ पर कैप्टन सुरेश सावंत नामी इलाके के अग्रवाल स्ट्रीट्स में एक बुलंद इमारत के अक़ब में पहाड़ी पर वाक़ गार्डन का कुछ हिस्सा इमारत के कंपाउंड में खड़ी चंद गाड़ियों पर अचानक गिर पड़ा, जिससे गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। कंपाउंड में खड़ी 7 गाड़ियों बुरी तरह से इस हादसे का शिकार हुई, जबकि चंद गाड़ियों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। जायको पर पहुंचकर हमारे नुमाइंदे अंसार हन्नान ने जब हादसे की नौयत जानने की कोशिश की और मामले की तहकीकात की, जिसके तहत चंद लोगों से बात हुई। मज़कूरा इमारत से करीब में रहने वाले शेख जावेद अंसार के मुताबिक ईद के रोज़ जब तमाम मुंबई ईद की खुशियां मूसलाधार बारिश के साथ मना रही थी, तभी रात करीब 10:30 बजे एक ज़ोरदार आवाज़ आई। इलाके में आवाज़ से अफरा तफरी मच गई, लेकिन हमने जब ये सोचा कि शायद करीब में कोई हादसा हुआ है और हमारी मदद की ज़रूरत वहाँ किसी को हो सकती है, तो यही सोचकर हम घर से निकले और उस आवाज़ की तरफ बढ़े तो पता चला कि करीब के कसीर मंजिला इमारत के अक़ब में पहाड़ की चट्टान का एक हिस्सा बारिश की वजह से टूटकर इमारत के कंपाउंड में खड़ी गाड़ियों पर गिरकर तहकीक करने पर यह इत्मीनान हुआ कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश बिजली महकमे के अफसरों पर एक खास कम्युनिटी के तय नरमी बरतने का इल्जाम लगाने के बाद बीजेपी के एक एमएलए ने इस रवैये पर मंगल को नाराजगी जताते हुए खबरदार किया कि वो रियासती असेंबली में मुद्दा उठाएंगे। कौशाम्बी जिले की चाइल असेंबली सीट से बीजेपी एमएलए संजय कुमार गुप्ता ने हाल ही में टेलीफोन से बातचीत के दौरान बिजली महकमे की मुनफरिद कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया था। उनकी बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। टेलीफोन पर एमएलए को बिजली महकमे के एक अफसर से कहते सुना जा सकता है, बहराए मेहरबानी मुझे आदाद शुमार दीजिए कि आपने 1 अप्रैल से अब तक कितने मुस्लिम घरों में छापे मारे हैं। ये भी बताइए कि आपने कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बिजली महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करते हुए अविनाश सिंह ने कहा, आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खूब इस्लाही कदम उठाओ, जालिमाना कार्रवाई करोगे तो आपकी ऐसी की तैसी, बिजली महकमे की ऐसी की तैसी, मैं सबको ठीक कर दूंगा। नाराज संजय कुमार अफसर को धमका रहे हैं, मैं आपके खिलाफ FIR करवाऊंगा। एमएलए ने कहा, अभी मुस्लिम बस्ती में जाइए, वहां चेक कीजिए, 90% बिजली वो चोरी करते हैं। मुझे आदाद शुमार दीजिए कि आपने कितने मुस्लिमों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। मुझे डेटा दीजिए, मैं ये मामला लखनऊ ले जाऊंगा। खाली हिंदुओं पर जुल्म करते हो तुम लोग, कितने मुसलमानों के घर चेक किए, पूरी बिजली चोरी कर रहे हैं वो लोग। इतना ही नहीं, इसके बाद एमएलए अपने हामियों के साथ बिजली महकमे गए थे। वहां पर एमएलए संजय कुमार गुप्ता ने कहा, मैंने उस दिन इनसे पूछा था कि आप हिंदू समाज के लोगों के यहाँ खूब जाते हो, ठीक है आप जाइए, मैं मना नहीं करूंगा, मगर आप मुस्लिम समाज के यहाँ क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा, आवाम का इल्जाम है कि बिजली महकमे की तरफ से मुतवाजिन नहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मैंने आवाम की आवाज़ को बिजली महकमे तक पहुंचाया है। मैंने महकमे से डेटा हासिल किया है। ये बहुत ही अफसोसनाक डेटा है। एक इलाके में एक भी खास तबके के यहाँ तो ना तो चेकिंग हुई और ना ही कार्रवाई हुई। एक और खबर नई दिल्ली से। मुल्क के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की जानकारी मरकजी वजीर अरुण जेटली ने अपने फेसबुक पोस्ट में दी है। जेटली ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अरविंद घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। उनके जाती वजूहात थे, लेकिन ज़रूरी हैं, इस वजह से मेरे पास उनकी बात को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि अरविंद अक्टूबर तक इस अहदे पर बने रहेंगे जब तक कि उसके लिए हुकूमत अपनी तरफ से इंतजाम नहीं कर लेती। अरविंद सुब्रमण्यम ने अक्टूबर 2014 में रघुराम राजन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बन जाने के बाद ये ओहदा संभाला था। गौरतलब है कि मरकजी हुकूमत ने कई कड़े फैसले, जिसमें नोटबंदी से लेकर GST तक निफाज है, वो सब अरविंद के वक्त में ही लिए गए। इसके अलावा जनधन खाता खोलने और उनको आधार और मोबाइल से लिंक करने का सेहरा भी इनको ही जाता है। एक और खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक म्यांमार और सीरिया समेत दुनिया भर में जंग, तशद्दुद और इस्तेहसाल की वजह से 6,86,00,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। यह इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा की रिफ्यूजियों के लिए काम करने वाली एजेंसी UNHCR की एक ताज़ा रिपोर्ट में दी गई है।
رپورٹ کے مطابق 2017 کے آخر تک سال 2016 کے مقابلے میں گھر بدر ہونے والوں کی تعداد کم از کم 30 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایک دہائی پہلے 4 کروڑ 27 لاکھ افراد بے گھر ہوئے تھے۔ گزشتہ 10 سالوں میں بے گھر لوگوں کی تعداد میں 50% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ تعداد تھائی لینڈ کی کل آبادی کے برابر ہے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا کے ہر 110 شخص میں سے ایک آدمی بے گھر ہے۔ اس معاملے میں UNHCR کے کمشنر فلیپو گرانڈی کا کہنا ہے کہ ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جب دنیا بھر کے بے گھر ہوئے لوگوں کی بہتری کے لیے ایک وسیع نقطہ نظر کی ضرورت ہے تاکہ یہ بے بس لوگ اپنے حالات سے نمٹنے میں اکیلے نہ پڑ جائیں۔ غور طلب ہے کہ ان بے گھر افراد میں سے 70% کا تعلق صرف 10 ملکوں میں سے ہے، جس میں سیریا، میانمار، ایران، جنوبی سوڈان وغیرہ شامل ہیں۔ حج کی ادائیگی کا خواب کون نہیں دیکھتا؟ ہر مسلمان کا حج کی ادائیگی کے ساتھ ان کی زندگی میں دینی انقلاب لانا ہی مقصد ہوتا ہے۔ ادارہ کاروان حرمین بنگلور گزشتہ 5 سالوں سے اس میدان میں خدمت انجام دے رہا ہے اور قسط وار رقم کی ادائیگی کے ساتھ اس خواب کو پورا کرنے میں بھرپور معاونت فراہم کرتا ہے۔ 3 سے 4 علماء اکرام کی زیر نگرانی حج کے تمام اراکین کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے عازمین حج کا بھرپور خیال رکھنا ہی کاروان حرمین کا مقصد ہے۔ چلیے تشریف لائیے اور کاروان حرمین کو خدمت کا موقع فراہم کیجیے۔ اسکرین پر پتہ اور رابطہ نمبر درج ہے، رابطہ کرنے کے لیے ہرگز جھجک محسوس نہ کریں۔ اب خبر جموں کشمیر سے۔ جموں کشمیر میں سیاسی ہلچل کے درمیان وزیر دفاع نرملا سیتا رمن نے آج شہید اورنگزیب کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وہ جموں کشمیر کی ضلع پونچھ میں واقع اورنگزیب کے گھر گئیں۔ وزیر دفاع نے اورنگزیب کے والد محمد حنیف اور ان کے بھائی سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے اورنگزیب کے کنبے کے ساتھ ملاقات کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ اورنگزیب اور اس کا کنبہ پورے ملک کے لیے ایک انسپریشن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں شہید کے کنبے سے ملنے آئی ہوں، میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، میں یہاں سے پیغام لے کر جا رہی ہوں کہ یہاں ایک ایسی فیملی ہے اور یہاں ایک ایسا شہید ہے جو میرے اور پورے ملک کے لیے انسپریشن ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے فوجی سربراہ جنرل بپن راوت نے بھی شہید فوجی جوان اورنگزیب کے اہل خانہ سے ملاقات کی تھی۔ جنرل راوت نے اورنگزیب کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے شہید فوجی جوان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ نے ایک بار پھر RSS پر حملہ کرتے ہوئے اس تنظیم کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اپنے راجستھان کے دورے سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس نظریے کے لوگوں نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کا قتل کیا ہو، ان کا طریقہ کار کسی دہشت گرد سے بھی کم نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو فٹنس چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ نرمدا کا پریکرما کر کے دکھائیں۔ مسٹر سنگھ نے ریاستی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ نرمدا کے کنارے پودے لگانے کے نام پر حکومت نے لاکھوں روپے کا گھپلا کیا ہے۔ جموں کشمیر میں پھیلی بدامنی پر مرکزی حکومت کو گھیرتے ہوئے مسٹر سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ریاست سلگ رہی ہے۔ اب خبر جموں کشمیر سے ہی ہے۔ جموں کشمیر میں PDP کے ساتھ گٹھ بندھن سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے الگ ہونے کے فیصلے کی خبر کو ریاست کے اردو اخبارات نے شہ سرخی بنائی ہے اور اسے نمایاں انداز میں شائع بھی کیا ہے۔ کشمیر کے مشہور اردو اخبار کشمیر عظمیٰ نے اس واقعے کی کچھ اس طرح سے شہ سرخی لگائی ہے: مخلوط سرکار کا محل زمیں بوس۔ اس سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے کہ جموں کشمیر میں 3 سال پہلے قائم ہوئی PDP BJP حکومت بھاجپا کی جانب سے حکومت سے الگ ہونے کے ساتھ ہی تلخ سیاسی ماحول میں اختتام کو پہنچی۔ وہی اخبار کے آج کے اداریے کی سرخی لگائی گئی ہے: حکمراں اتحاد کے خاتمے کی وجوہات، حقیقت کتنی اور کتنا فسانہ۔ اداریے میں لکھا گیا ہے کہ ریاست میں گورنر راج کا تازہ دور ایک ایسے وقت شروع ہوا جب ریاست خاص کر وادی ایک نازک دور سے گزر رہی ہے اور صورتحال انتہائی مخدوش بنی ہوئی ہے۔ اداریے میں لکھا ہے کہ گرچہ رمضان سیز فائر کے بڑے چرچے ہوئے، لیکن اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو رمضان کا مہینہ کسی بھی طرح سے پرامن نہیں رہا اور اس ماہ میں تشدد کی گراف میں اضافہ ہی ہوا۔
ادارے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسی صورتحال میں بی جے پی کا حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ اور اس سلسلے میں اس نے جو تعویلیں پیش کی ہیں ان سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بی جے پی نے ریاست خاص کر کشمیر کے حالات کو بہتری کی جانب گامزن کرانے میں ناکامی کا ٹھیکرا پی ڈی پی کے سر پھوڑا ہے۔ اس پر سوال کھڑے کرتے ہوئے اداریہ میں کہا گیا ہے کہ جس حکومت پر آپ ناکامی کا الزام لگا رہے تھے کیا آپ اس حکومت کا حصہ نہیں تھے؟ یہ سوال بھی کیا گیا کہ اگر محبوبہ مفتی عسکریت پر قابو پانے میں ناکام ہوئی تو کیا اس کے لیے آپ بھی برابر کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اگر جموں اور لداخ کے ساتھ استحصال ہوا تو کیا یہ آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ حکومت کے سبھی فیصلے آپ کی رضامندی سے ہی لیے گئے تھے۔ اداریہ میں مزید کہا گیا ہے کہ بہرحال بی جے پی قیادت اب کوئی بھی عذر پیش کرے لیکن یہ سچائی اپنی جگہ برقرار ہے کہ اس حکومت کے 3.5 سال کسی بھی طور پر مفاہمت سے عبارت نہیں رہے بلکہ اس مدت میں آپریشن آل آؤٹ کی صورت میں ایسی جارحانہ پالیسی اپنائی گئی کہ وادی کشمیر ایک مستقل ماتم قدے میں تبدیل ہو گئی جہاں روز پرتشدد واقعات کی وجہ سے جنازے بٹ رہے ہیں۔ وہی روزنامہ چٹان نے اس خبر کی شہ سرخی کچھ اس طرح لگائی ہے: ریاست کی سیاست میں سونامی، بی جے پی نے حمایت واپس لے لی، مخلوط حکومت کا خاتمہ۔ خبر میں لکھا گیا ہے کہ ریاست کی سیاست میں منگل کو اس وقت بھونچال آ گیا جب مخلوط حکومت میں شامل بی جے پی نے حکومت سے اپنی حمایت واپس لیتے ہوئے ریاست سے لے کر نئی دلی تک سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ جموں کشمیر میں منگل کی دوپہر اس وقت سیاسی سطح پر زلزلہ آیا جب مخلوط حکومت کی ساجھیدار بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت اپنی حمایت واپس لے کر سیاسی گلیاروں میں ہلچل مچا دی۔ اب خبر واشنگٹن سے۔ جنوبی امریکی ملک پیراگوئے میں ایک فیملی کی اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان کے 20 سالہ بیٹے نے اپنے ہی جنازے میں اچانک شرکت کی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 20 سالہ نوجوان جان ریمن الفونسو پینیایو گزشتہ کئی روز سے لاپتہ تھا، جو کسی کام سے پڑوسی ملک میکسیکو کی سرحد کے قریب گیا اور واپس نہ آیا۔ جس علاقے میں پینایو رہتا تھا وہ منشیات فروشوں کی آماج گاہ ہے اور لوگوں کا لاپتہ ہو جانا وہاں عام تھا۔ بیٹے کے واپس نہ آنے پر پینایو کے والدین نے سمجھ لیا کہ ان کا بیٹا یا تو کسی گروہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے یا وہ کسی شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ والدین کا خیال اس وقت حقیقت میں بدل گیا جب پولیس نے کئی روز بعد سوختہ لاش یعنی جھلسی ہوئی لاش ان کے حوالے کی اور بتایا کہ یہ پینایو کی لاش ہے، جس کے بعد والدین نے بیٹے کے آخری رسومات کی تیاریاں شروع کی۔ 20 سالہ نوجوان کی آخری رسومات کی ادائیگی میں اس کے رشتہ داروں اور اہل علاقے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پینایو نے اپنے آخری رسومات کی ادائیگی کے دوران عین اس وقت انٹری دی جب اس کے عزیز آدھی رسومات کی ادائیگی کر چکے تھے۔ بیٹے کو زندہ اور صحیح حالت میں دیکھ کر والدین جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رشتہ دار و اہل علاقہ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ دوسری جانب اس لاش کی شناخت ابھی تک نہ ہو سکی جسے 20 سالہ پینایو سمجھ کر پولیس نے پینایو کے والدین کے حوالے کی تھی۔ پولیس نے لاش کی شناخت کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اب خبر نیو یارک سے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کی رکنیت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے حکام نے بتایا کہ امریکہ نے کونسل پر اسرائیل سے جانبدار رویہ اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے رکنیت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے ممبران پر منافق ہونے اور کونسل کے اسرائیل مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہوئے کونسل کی ممبرشپ چھوڑ دی۔ امریکہ کے اقوام متحدہ میں سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق منافقانہ ہے اور انسانی حقوق کا مذاق بنا رہی ہے۔ اب خبر دبئی سے۔ اگر آپ کو فون کال یا واٹس ایپ پیغام کے ذریعے بتایا جائے کہ آپ نے متحدہ عرب امارات میں کوئی انعام جیتا ہے یا روزگار کو کوئی موقع حاصل کر لیا ہے تو غالباً اس سوال کا جواب مثبت ہی ہوگا۔ حالیہ عرصے میں امارات کے اندر اس طرح کے پیغامات کی بھرمار ہو گئی ہے۔ اس رجحان سے عجمان کی پولیس کو اس بارے میں آگاہی مہم شروع کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اماراتی اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق پولیس نے مقیم افراد کو مذکورہ اعلانات اور دھوکہ و فریب پر مبنی ان پیغامات سے خبردار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سرگرمیاں غیر قانونی ہیں جس پر 1 سال سے 3 سالوں کی جیل اور 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ درہم کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ جعلساز خود کو فون کا یا واٹس ایپ پیغام کے ذریعے کسی کمپنی کا ملازم بتاتے ہیں
اس کے بعد لوگوں کو کسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی یا عوام سپر مارکیٹس کی دکانوں کی جانب سے گرینڈ پرائز جیتنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، یا پھر یہ دھوکہ باز ایک بڑے سروے کے نام پر لوگوں سے ذاتی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، مثلا صارف کی آئی ڈی، پاسورڈ اور کریڈٹ کارڈ نمبر وغیرہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اب خبر انڈونیشیا سے۔ انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کی جھیل توبا میں سوموار کے دن ڈوبنے والی مسافر کشتی کے 178 مسافر لاپتہ ہیں۔ پولیس ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان یسرا یونس نے کہا کہ کشتی توبا جھیل میں ساموسیر سے سیمالنگن کی طرف سفر کر رہی تھی کہ راستے میں الٹ گئی۔ مسافروں کے کنبوں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق حادثے میں لاپتہ ہونے والے مسافروں کی تعداد 178 تک ہے۔ وزارت رسل و رسائل نے بھی وسیع پیمانے پر تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے 5 اسپیشل ٹیموں کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ قومی آفات انتظامی ایجنسی کے ترجمان اسٹوپو پوروونگروہو نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تلاش و بچاؤ کے کاموں کے دوران 19 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشتی کے مسافروں کی فہرست موجود نہ ہونے کی وجہ سے لاپتہ مسافروں کی تعداد اور بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکام نے شبہ ظاہر کر رہے کہ حادثہ نامساعد موسمی حالات کی وجہ سے اور کشتی کی صلاحیت سے زیادہ مسافروں کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ناظرین، آج کی آخری خبر مراکش سے ہے۔ مراکش کے ایک اسکول میں طالب علم کی جانب سے کلاس روم میں اپنے استاد پر چاقو سے وار کے واقعے نے تعلیمی حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دارالحکومت رباط کے نزدیک واقع شہر سلاکے کے ایک اسکول میں پیر کے روز پیش آنے والے اس بھیانک جرم نے ملک میں استاد و طلبہ کے درمیان تعلق کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ استاد نے کمرہ امتحان میں نگرانی کے دوران ایک طالب علم کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ استاد نے طالب علم کو اس عمل سے روک دیا، تاہم طالب علم کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے اپنے پاس موجود چھرے سے استاد کے چہرے اور کان پر وار کر ڈالی۔ اس کے نتیجے میں استاد کو خطرناک زخم آئے اور اسے فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے نے ملک میں تعلیمی حلقوں کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون